السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ نجم آیت نمبر 31 سے شروع ہے۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے۔ پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم سے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ درس کو مکمل سنیں اور پھر سوالات اس ترجمے کے مطابق کریں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، روایتی ترجمے سے سوالات نہیں کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، تاکہ جن لوگوں نے برائی کی انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے اور انہیں جزا دے جن لوگوں نے بھلائی کے ساتھ نیکی کی۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ بلندیوں میں اور جو کچھ پستی میں ہے۔ اور یہ یقینی سی بات ہے کہ الف لام کے ساتھ یعنی خاص بلندی اور خاص پستی ہے۔ لیجزی الذین، نتیجہ دینے کے لیے ان لوگوں کو، آساؤ، اس برائی کا، بما عملوا، اس کا جو انہوں نے عمل کیا، ویجزی الذین، اور نتیجہ دینے کے لیے ان لوگوں کو، احسنوا، جنہوں نے خوب حسن کارانہ کام کیا، بالحسنى، حسن کارائی کا یعنی اچھا متوازن، جو توازن والے ہیں ان کو توازن کا نتیجہ دے۔ اور جو خاص بلندیوں میں ہے اور جو خاص پستی میں ہے اللہ کے لیے ہے، خوب برے لوگوں کا اس کا جو انہوں نے عمل کیا نتیجہ دینے کے لیے، اور خوب حسن کارانہ یعنی متوازن لوگوں کو ان کی توازن کا نتیجہ دے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرۃ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى۔ جو چھوٹے گناہوں کے سوا بڑے گناہوں اور بے جائیوں سے بچتے ہیں، بے شک تمہارا رب وسیع مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، پس تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہ سمجھو، وہ اسے خوب جانتا ہے جس نے پرہیزگاری کی۔ الذین، وہ لوگ، یجتنبون، جو اجتناب کرتے ہیں، بچتے ہیں، کبائر الاثم، خاص بڑے نقصان سے، والفواحش، اور خاص حد سے زیادہ بڑھنے سے، الا اللمم، صرف جو سمٹ کر جمع ہوں۔ انہوں نے اس کو لمم کا چھوٹے گناہ کر دیا اور کبائر الاسم کو بڑا گناہ کیا ہے۔ اسم کہتے ہیں نقصان کو، تو یہ تو بڑا نقصان ہے، اور لمم اس کو کہا جاتا ہے جو سمٹ کر جمع ہوں۔ ان رب کا، بے شک تمہارا رب، واسع المغفرت، حفاظت کو وسعت والا ہے، هو عالم، وہی خوب جانتا ہے، بکم، تم کو، اذ انشاکم، جب تم پھیلاتے ہو، من الارض، زمین میں، واذ انتم اجنۃ، اور جب تم، یہ جنونی اس کو کہہ لے، خوب جنونی، جن کا مادہ ہے اس کا، فی بطون امہاتکم، اس کے باطن میں جو ان کا ماخذ ہے، جو تمہارا ماخذ ہے، فلا تزکوا انفسکم، پس تم اپنی نفسیات کو فروغ نہیں دو، هو عالم، وہی خوب جانتا ہے، بمن اتقى، اس کو جو پابند رہتا ہے۔ تو جو لوگ بڑے نقصان یعنی حد سے بڑھنے سے اجتناب کرتے ہیں، صرف سمٹ کر جمع ہوں، بے شک تمہارا رب حفاظت کی وسعت والا ہے، وہی تم کو خوب جانتا ہے جب پستی سے تمہیں پھیلایا اور جب تم اپنے ماخذ کے باطنوں میں خوب جنونی ہو، پس تم اپنی نفسیات کو فروغ نہیں دو، وہی اس کو خوب جانتا ہے جو پابند ہوتا ہے۔ افرأیت الذی تولی، تو کیا تم نے دیکھا جس نے روگردانی کی، افرأیت، پس کیا تم نے دیکھا، الذی، اس کو، تولی، جو پلٹ گیا، پس کیا تم نے دیکھا وہ جو کہ پلٹ گیا، وآتی قلیلا واکدا، اور تھوڑا مال لیا پھر بند کر دیا، وآتی قلیلا، اور عطا کیا تھوڑا، واکدا، اور ہاتھ کھینچ لیا۔ یہاں مال کی بات نہیں ہے، یہ ہر چیز ہے۔ اب جو لوگ تھوڑا علم لے کر سمجھتے ہیں کہ وہ بہت کچھ جان گئے ہیں، اب ان سے بڑا کوئی علامہ نہیں ہے، تو وہ لوگ بھی دراصل کھنچ جاتے ہیں، وہ اور زیادہ تباہ برباد ہوتے ہیں۔ تو یعنی تھوڑا عطا کیا اور ہاتھ کھینچ لیا۔ عنده علم الغیب فهو یرا، تو کیا اس کے پاس علم غیب ہے تو وہ دیکھ رہا ہے۔ عنده، کیا اس کے پاس، علم الغیب، خاص پوشیدگی کا علم ہے، فہو یرا، پس وہ دیکھ رہا ہے۔ تو کیا اس کے پاس خاص پوشیدہ علم ہے، پس وہ وہی دیکھ رہا ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا وہ خبر نہیں دیا گیا، کیا اسے خبر نہیں جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے۔ ام لم، یا نہیں، ینبأ، اسے خبر دی گئی، بما، اس کی جو، فی صحف موسیٰ، موسیٰ کی کتابوں میں ہے، موسیٰ کے صحیفے میں ہے،
صحف جو صحیفہ کی جمع ہے، یعنی جو کتابیں ہیں، آیاتیں ہیں، تو یا اسے اس کی خبر نہیں جو موسیٰ کے صحیفے میں ہے۔ وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جس نے اپنا قول پورا کیا۔ اب یہاں قول کا لفظ ہی نہیں، وہ ابراہیم، اور ابراہیم الذی وفا، وہ جو کہ مکمل کیا، وفا سے ہے، تو اگر آپ اس کا ترجمہ بھی کر لیں کہ اور دلیل سے بات کرنے والا وہ جو کہ مکمل کرتا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں اٹھاتا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اللہ تزر، یہ کہ نہیں تمہارا بوجھ، وازرۃ ایک بوجھ ہے، وزر اخری اگلا بوجھ، دوسرے کا بوجھ، تو یہ کہ نہیں تمہارا بوجھ ہے اگلے کا بوجھ، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، آسان الفاظ میں یہی کہہ رہے ہیں۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور یہ کہ کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کو نہیں ملتا مگر اسی قدر جتنی اس نے سعی کی۔ وَلَيْسَ، اور یہ کہ نہیں ہے، لِلْإِنسان انسانوں کے لیے، إِلَّا مَا سَعَىٰ صرف جو کوشش کیا، اور یہ کہ انسان کے لیے نہیں ہے صرف جو کوشش کیا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی سعی عنقریب دیکھی جائے گی۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ سَعْيَهُ اس کی کوشش، سوف عنقریب، یرا دیکھے گا، تو یہ کہ اس کی کوشش جلد وہ دیکھے گا۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ثم یجزاہ، پھر اسے نتیجہ دیا جائے گا، الجزاء الاوفی، یعنی خاص نتیجہ، خاص مکمل، وفا والا، تو پھر اسے خاص نتیجہ دیا جائے گا، خاص مکمل نتیجہ۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارے رب ہی کی طرف سے انتہا ہے۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ إِلَىٰ رَبِّكَ، تمہارے رب کی طرف، المنتہا، یعنی خاص انتہا ہے، اور یہ کہ تمہارے رب کی طرف خاص انتہا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور بے شک وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ، ہوا وہی، اضحک، ضحک تضحیک سے نکلا جائے، تضحیک کرتا ہے یعنی مذاق اڑاتا ہے یا ہنساتا ہے، آپ ان معنوں میں کہے، وابکا، اور رلاتا ہے، اور یہ کہ وہی خوب تضحیک کرتا ہے اور رلاتا ہے۔ اللہ کے احکامات کے تحت ہے نا، اگر آپ اس کا غلط حکم آپ صحیح نہیں سمجھیں گے، غلط عمل کریں گے تو تضحیک ہو جائے گی، اور اگر آپ صحیح عمل کریں گے تو آپ کو رونا بھی آتا ہے، یا جو لوگ سمجھ جاتے کہ وہ اس پر روتے کہ کاش ہم نے پہلے سمجھ لیا تو پہلے صحیح عمل کر لیتے، تو یہ اس کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور بے شک وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ، ہوا اماتا، وہی خوب مارتا ہے یا مردنی دیتا ہے، وَأَحْيَا، اور خوب احیا کرتا ہے، اور یہ کہ وہی خوب مارتا ہے اور وہی خوب احیا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور بے شک وہی جس نے جوڑے پیدا کیے مرد اور عورت کے۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ، خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ، بنایا ہے خاص جوڑے، الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، یعنی مرد اور عورت، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں یا دہلے دینے والے اور نرمی سے نتائج دینے والے۔ من نطفۃ اذا تمنا، نطفے سے جب وہ رحم میں ڈالا جاتا ہے، اب یہاں رحم کا لفظ نہیں ہے، من نطفۃ، اس نطفے سے، اذا تمنا، جب تم تمنا کرتے ہو، جب تم آرزو کرتے ہو، تو یہ آپ باتوں میں بھی دیکھ لیں کہ جس طرح سے آپ ایک عمل کا بیج بوتے ہیں نا، جیسے عمل کا بیج بوتے ہیں، اسی طرح یہ ہے کہ آپ بعض لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، محاورتاً کہا جاتا ہے تمہارا نطفہ ہی غلط ہے، تو وہ کوئی نطفہ یہ ڈالا نہیں جاتا رحم میں، یہ اس کی بات کی جا رہی کردار کی، تو وہ ایسے نطفے سے جب وہ تمنا کر رہا ہے، جس کی وہ تمنا کر رہا ہے، تمہارے نطفے سے جب تمنا کرو یا آرزو کرو۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشَاءَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی پر اس کے ذمہ ہے دوبارہ جی اٹھانا۔ وَأَنَّ، اور یہ کہ علیہ، اس پر، النَّشَاءَةَ الْأُخْرَىٰ، اگلی بار نشاط کرنا یعنی اس کو پھیلانا ہے، اور یہ کہ اس پر دوسرا خاص پھیلانا، یا اس کو آپ اگلی یا دوسری زندگی دینا کہہ سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور بے شک اسی نے غنی کیا اور سرمایہ دار کیا۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ وہ، ہوا أَغْنَىٰ، وہی بے پرواہ کرتا ہے، وَأَقْنَىٰ، یعنی وہ سرمایہ دیتا ہے، یا اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اقنا، اس کو قنا سے، قناعت اسی سے نکلا ہے جو مکمل فرما بردار ہوتا ہے، تو اور یہ کہ وہی بے پرواہ یعنی سرمایہ والا کرتا ہے، یا جس کو قناعت یا راضی رہنے والا کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور بے شک وہی شعرا، ستارے کا رب ہے۔ اب انہوں نے شعرا ستارہ کر دیا،
یہاں لفظ شعر الشعرا ہے، شعر اس کا مادہ ہے۔ وَأَنَّهُ ہوا، اور یہ کہ وہ وہی رب الشعرا خاص شعور کا ربوبیت والا ہے، خاص باریک بینی سے پروان چڑھانے والا ہے۔ تو شعر اسی سے نکلا ہے، شعر، شعور، شعر، یہ اس کو اصل میں باریک بینی کہا جاتا ہے۔ اور یہ کہ وہ وہی خاص شعور یعنی باریک بینی کا پرورش کرنے والا ہے۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور بے شک اس نے قدیم عاد کو ہلاک کیا۔ وَأَنَّهُ، اور یہ کہ اہلکا خوب ہلاک کیا، عادًا الْأُولَى پہلے آدھا کرنے والوں کا، اور یہ کہ وہ پہلے آدھا کرنے والوں کو خوب ہلاک کیا، یعنی جنہوں نے پہلے آدھا کیا تھا ان کو تو خوب ہلاک کر دیا۔ اگر آج بھی آدھ بنیں گے تو آج بھی ہلاک ہوں گے، آئندہ بھی جو آدھا کرتے رہیں گے وہ بھی ہلاک ہوں گے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو اس نے باقی نہ چھوڑا۔ وَثَمُودَ، اور ادھورا عمل کرنے والوں کو، فَمَا أَبْقَىٰ پس نہیں بقا دیا، نہیں خوب بقا رکھا، یعنی اسے باقی رکھا یا اس کی بقا رکھی۔ اور سمود یعنی ادھورا عمل کرنے والوں کو پس خوب دوام نہیں دیا، خوب بقا نہیں دیا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور قوم نوح کو اس سے قبل بے شک وہ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، اور نوح کی قوم پہلے سے، اگر آپ اس کا ترجمہ کر لیں تو اور ہماری وہی لینے والی قوم پہلے سے، انہم کانو بے شک وہ ہیں، ہم اظلم وہی خوب ظالم ہے، واطغا اور طغیانی والے ہیں، یعنی اور پہلے سے نوح یعنی ہماری وہی لینے والی قوم بے شک وہ وہی خوب ظالم اور خوب طغیانی والے تھے۔ پہلے سے جو لوگ حکم لے رہے ہیں یعنی اللہ کا حکم لے رہے ہیں، ہماری وہی لے رہے ہیں، نوح جو ہے ہماری وہی، تو جو اللہ کی وہی لے رہے ہیں وہی لوگ تو ظالم و ملاوٹ کر اس میں سب کچھ نہیں کر رہا۔ اگر صحیح بات لے آئیں تو عام آدمی جو وہی کو سمجھتا ہی نہیں ہے وہ تو ذرا پھر بھی بے قصور ہے نا۔ جو لوگ سمجھ کر یہ کام کر رہے تھے ان کو کہا جائے جنہوں نے پہلے ہم سے وہی لیا تو انہی لوگوں نے جو وہ خوب ظالم اور خوب طغیانی والے ہیں، حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والمؤتفقۃ اہوا، اب انہوں نے بریکٹ میں قوم لوط لکھ دیا اور قوم لوط کی الٹنے والی بستیوں کو دے مارا، حالانکہ یہاں لوط کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ والمؤتفقات، افق کہتے ہیں الزام کو، اور وہ جو الزامات دینے والے، خاص الزامات دینے والے، اہوا اپنی خواہشات سے، یعنی اور خواہشات سے الزام تراشی کرنے والے۔ فغشاها ما غشا، تو اس کو ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپ لیا۔ اب بریکٹ میں انہوں نے پتھروں نے بھی لکھ دیا۔ فغشاها، پس وہ چھا گیا، ما غشا جو چھایا۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، پس تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں شک کرے گا۔ فبأي، پس کس کس، آلاء، انہوں نے آلاء کا نعمت کر دیا، جبکہ آلاء کہتے ہیں کوتاہی کو، اعلیٰ کوتاہی، آلاء کوتاہیاں اس کی جمع ہے۔ رب کا، اپنے رب کی، تتمارا کہ تم اس میں باہم جھگڑ رہے ہو، تو پس تم اپنے رب سے کن کن کوتاہیوں پر ہو تم باہم جھگڑتے ہو۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ ھذا نذیر، یہ پیش کرنے والا ہے، من نذر الاولی، پہلے خاص پیش کرنے والوں میں سے۔ جو بھی آج خالص اللہ کی بات کر رہا ہے تو یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ پیش کرنے والا ہے، اور پہلے والوں نے بھی خاص پیش کیا تھا اس سے، جو پہلے سمجھتے پہلے کرتے رہے، نہیں یہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ازفت العازفہ، قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، یہاں لفظ قیامت ہے ہی نہیں۔ ازفت قریب آ گئی، ازف کہا جاتا ہے یہ قریب آنے کو، عازفتہ تمہارے قریب، تو قریب آ گئی خاص نزدیک آنے والی، نہیں خاص قریب ہونے والی۔ تو یہ ہر معاملے میں جس طرح جیسا عمل کرتے ہیں ویسی فوری قریبی اس کا نتیجہ بھی ملتا ہے، یہاں قیامت کی بات نہیں ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں۔ لیسا نہیں ہے، لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ سے، کاشفہ جو کھولنے والا ہے، تو کوئی کھولنے والا اللہ کے علاوہ سے اس کے لیے نہیں ہے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ اب یہ تعجبون جو عجب کا ہی مادہ ہے، عجب کو کہیں تو انہوں نے بھلا کیا ہے، کہیں تعجب کیا ہے، کہیں کچھ کیا ہے، تو بہرحال تعجب بھی اسی کو جو خوشنما بھلی بات ہوتی ہے اسی میں تعجب کیا جاتا ہے عام طور پر۔ افمن، پس کیا جو، ھذا الحدیث یہ خاص بات ہے، تعجبون تمہیں بھلی لگتی ہے یا تم تعجب کرتے ہو، تو پس کیا یہ خاص بات سے تمہیں تعجب ہے یا
تمہیں بھلی لگ رہی ہے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو اور تم روتے نہیں، وَتَضْحَكُونَ اور تضحیک والے ہو، وَلَا تَبْكُونَ اور تم روتے نہیں ہو۔ حالانکہ آج دنیا بھر میں مسلمان کی تضحیک ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ رو نہیں رہے ہیں، اس کے باوجود یہ ہدایت نہیں لے رہے ہیں کہ کاش ہم صحیح بات پر آ جاتے کہ ہماری تضحیک ختم ہو۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم غافل ہو۔ یہ جو صمد سین میم دال، اس کو غافل کو نہیں کہا جاتا بلکہ بے حس کو کہا جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ صَامِدُونَ اور تم بے حسوں میں سے ہو، کہ آپ اس کو غافل اور بے خبر کہہ سکتے ہیں، لیکن دراصل یہ بے حسوں میں سے ہیں، بے حس ہیں بالکل۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، بس تم اللہ کے آگے سجدہ کرو اور تم اسی کی عبادت کرو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ، بس اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ، وَاعْبُدُوا یعنی اس کے تابع دار ہو جاؤ۔ تو بس اللہ کے لیے فرما بردار ہو جاؤ یعنی تابع دار بن جاؤ۔ تو یہ ہوا آج کا درس۔ اب جو سوال وغیرہ کرنا ہو کیجیے۔ السلام علیکم۔